چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ آج بھی آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم قرآنی واقعات بھی آپ کو سننے کو ملیں گے، قرآنی پیغامات بھی آپ کو پتہ چلیں گے، آیت کا شان نزول بھی پتہ چلے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو قرآن پاک میں بیان ہوئی وہ بھی انشاءاللہ الکریم بیان کی جائے گی۔ آئیے آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ بے شمار فائدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے۔ دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی بہت سارے فائدے ملیں گے، اور آخرت بھی انشاءاللہ الکریم اس سے بہتر ہوگی۔ دنیا میں کیا فائدے ملیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، ابھی ہم نے سنا نا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی ایک بار صرف درود پاک پڑھنے سے، اور مزید درود پاک پڑھتے رہیں گے تو رحمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر قیامت کے دن کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن ہم سنتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہوں گے، جو زیادہ درود پاک پڑھیں گے وہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہوگی، قریب سے زیارت ہو رہی ہوگی، کہ زیارت تو انشاءاللہ ہر عاشق رسول کو ہوگی، لیکن قریب سے زیارت ہو رہی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، نبی پاک کے قریب ہوں گے تو رحمتیں بھی زیادہ اتر رہی ہوں گی، قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زیادہ قریب ہوں گے۔ اور پھر ایک مخصوص مقدار بھی بتا دی گئی ہے کہ اتنے بار درود پاک پڑھیں گے روزانہ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ قیامت کے دن یہ والی رحمتیں ہمیں ملیں گی، یہ برکتیں حاصل ہوں گی، اور پھر آخرت میں یعنی قیامت کے بعد جنت حاصل ہوگی، ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور پھر جنت کے زیادہ حقدار بنتے چلے جائیں گے۔ جنت میں بھی کام آ رہا ہوگا نا یہ درود تو؟ اچھا، جنت میں بھی کام آ رہا ہوگا، پڑھا دنیا میں ہے اور کام جو ہے وہ جنت کے اندر آ رہا ہے۔ جنت میں کیا فائدہ ہوگا میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے یہ جو وہ روایت بیان کی کہ بھئی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے پر، اسی طرح کی روایات ہیں جن میں تفصیل سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ بھئی ایک مرتبہ جو بندہ درود پڑھتا ہے 10 درجات بلند ہو گئے، ٹھیک ہے، 10 نیکیاں اس کو حاصل ہوئیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت تو مل ہی رہی ہے، لیکن جنت میں بھی 10 درجات بڑھ رہے ہیں، کیا بات، اور یہ ایک درود پڑھنے کی برکت ہے۔ اور جو بندہ یہاں پر بکثرت درود پڑھ رہا ہے تو اس کے درجات اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص درجے بدرجے اوپر جاتے جاتے حضور کے قریب جنت میں حضور کے پڑوس میں پہنچ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی بندہ اور اوپر جا سکتا ہے؟ جہاں نبی پاک علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہوں گے، جہاں حضور ہوں گے، وہ جنت کی سب سے عالی شان جگہ ہوگی، سب سے عظیم الشان جگہ وہ ہوگی جہاں حضور تشریف فرما ہوں گے۔ تو اگر حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو درود بکثرت پڑھنے والے ہوں گے، یہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز حضور ہمیں جو ہے وہ ویسے بھی اپنے امتیوں کو تو ویسے بھی پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو درود زیادہ پڑھنے والا ہوگا اس کو اور زیادہ پہچانتے ہیں۔ صبح بھی اس کا نام پہنچ رہا ہے، شام میں بھی نام پہنچ رہا ہے، رات میں بھی درود پڑھ رہا ہے تو رات میں نام پہنچ رہا ہے،
جب جب درود پڑھ رہا ہے حضور کا نام وہاں پر پہنچ رہا ہے، بار بار نام پہنچے گا، صبح دوپہر شام رات بار بار نام پہنچے گا، تو کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور کبھی تو نگاہ کرم ہوگی، اور پھر جب نظر پڑ جائے گی حضور کی تو فرمایا کہ یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نگاہ عنایت پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ عمر فیاض بھائی بیان کر رہے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جب ہم پر پڑے گی تو انشاءاللہ الکریم بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت عطا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بھی انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قاری صاحب سے تلاوت سنیں گے اور آپ کو آیات کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ربی بھائی ہمیں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 162 اور 163 کی تلاوت سنا رہے تھے، 162 163۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ جی پیارے بچوں، یہ آیت کا ہم نے آیتوں کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا بہت زبردست سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک سے ایک پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ قرآن کی سٹوری آپ کو بیان کی جائے گی، آپ نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ قرآن پاک کے کون سے مقام سے، کون سی جگہ سے اس واقعے کو ہم نے بیان کیا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ آپ کے قرآنی واقعہ بیان کرتے ہیں، اور قرآنی واقعہ کیا ہے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کے اندر یہ جو ہے وہ واقعہ موجود ہے، اس کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کے نان مسلمز کو حضور پاک اسلام نے حکم دیا کہ وہ لوگ مدینہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیوں حکم دیا؟ کیا وجہ بنی کہ حضور نے ان کو فرمایا کہ بھئی نکلو، آپ لوگ یہاں سے اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں؟ تو وہ کیا وجہ تھی؟ ہوا یہ پیارے پیارے بچوں، ہجرت مدینہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ شریف اور اس کے آس پاس کے نان مسلم سے ایک ایگریمنٹ کیا، یعنی کہ ایک معاہدہ کیا، ایک جو ہے وہ معاملہ طے پایا، ایک ایگریمنٹ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، خاموشی سے رہو، ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی۔ مگر نان مسلمز نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا، بلکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ اچھا، یہ نہیں کہ جناب وہ اپنی خاموشی سے رہتے انہوں نے کیا کیا، نبی پاک علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دی۔ اور ان کی پلاننگ کیا تھی، اگر آپ سنیے گا پلاننگ کیا ہے، معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور کس طرح؟ سنیں، پلاننگ یہ تھی کہ ان نان مسلمز کے کچھ بڑے افراد جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے جا کر یہ عرض کریں گے کہ ہمیں آپ سے ضروری مشورہ کرنا ہے، آپ فلاں جگہ پر تشریف لے کر آئیں، ہمیں آپ سے ذرا ایک میٹنگ کرنی ہے، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، آپ فلاں جگہ پر پہنچ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ذہن یہ بنایا ہوا تھا کہ جب نبی پاک اسلام وہاں پر تشریف لائیں گے تو ہم انہیں دیوار کے قریب بٹھا دیں گے
اور جب وہ گفتگو کے اندر مصروف ہو جائیں گے تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا دیں گے اور یوں معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی کہ دیوار کے پاس لا کے بٹھائیں گے، اوپر سے پتھر پھینک دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چنانچہ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ آئے، ان کے جو بڑے بڑے نان مسلم کے بڑے بڑے تھے، اور کہا کہ بھی آپ سے ہمیں بات چیت کرنی ہے، آپ فلاں جگہ پر جو ہے وہ تشریف لے کر آئیں تو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک السلام وہاں پر پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچے تو دیوار کے پاس جا کر بھی آپ جو ہے وہ بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور جناب جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ساری پلاننگ بتا دی کہ بھی کیا پلاننگ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ساری پلاننگ نبی پاک السلام کو بیان فرما دی، اور نبی پاک علیہ السلام وہاں سے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ آئے، آگے بات چیت کا جو معاملہ ہے وہ تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، حضور کو پہلے ہی بیان کر دیا گیا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام پہلے ہی وہاں سے کھڑے ہو گئے اور واپس مدینہ منورہ جو ہے وہ تشریف لے کر چلے گئے، اور اس طرح نان مسلمز اپنی پلاننگ میں ناکام و نامراد ہو گئے۔ جو ان کی پلاننگ تھی وہ تو فیل ہو گئی، کیونکہ اللہ نے تو پہلے ان کو بتا دیا حضور کو کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ مدینہ شریف پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے نان مسلمز کو یہ پیغام دے دو کہ چونکہ تم لوگوں نے ایگریمنٹ خود توڑا ہے، ہمارا تو معاہدہ ہوا تھا کہ بھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے، جو شرائط ہیں وہ ہماری شرائط طے ہوئی بھی تھی، لیکن کیا ہے کہ ایگریمنٹ تم نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا ہے، تم لوگوں نے توڑا ہے، لہٰذا اب کیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو، اب یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ چنانچہ نان مسلم نے حضور کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، پہلے بھی بات نہیں مانی، ایگریمنٹ توڑ دیا، اور اب پھر بات نہیں مانی اور انکار کر دیا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ سے جنگ کی جائے گی، جنگ کر کے نکالا جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف کا امیر مقرر کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک فوج لے کر نان مسلمز پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ کیا گیا، اور نان مسلمز کے قلعے کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ایک قلعے کے اندر، قلعہ سمجھتے ہیں قلعہ کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ہوتا ہے بھی اس کی بڑی موٹی موٹی اور بڑی مضبوط دیواریں ہوتی ہیں، اور اس کو دشمن سے حملہ، اس کا جو دشمن کا حملہ اس سے بچنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ بھی اب اگر قلعے میں چلے گئے تو اب ہم محفوظ ہو گئے۔ پرانے زمانے کے اندر یہ چیزیں بنا کرتی تھیں، آج بھی پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے قلعے آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ لاہور میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو قلعہ مل جائے گا، سندھ کے اندر بھی بعض پرانے قلعے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور وہ اس میں دیواریں اتنی موٹی موٹی بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی بندہ کوئی نارمل چیز مارے اور وہ جو دیواریں گر جائیں۔ تو لوگ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، قلعے بناتے تھے، اور جو ہے وہ اگر کبھی دشمن حملہ کرتا تو پھر وہ اس کے اندر جا کر پناہ لے لیا کرتے تھے، وہاں جا کے چھپ جایا کرتے تھے، اور پھر دشمن سے امن ان کو مل جایا کرتا تھا۔ پورا شہر آباد ہوتا تھا قلعوں میں، پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ قلعہ کوئی ایک چھوٹا سا، یوں سمجھنے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک جو ہے نا وہ ایک گھر ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، ایک اچھی خاصی بڑی جگہ ہوتی تھی، وہاں اندر باقاعدہ ہوٹلز بنے ہوتے تھے، کھانے پینے کا معاملہ، اور اندر جو ہے نا وہ رہنے کی جگہ ہوتی تھی، تو پورا ایک سسٹم ہوتا تھا۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ نان مسلم نے حال بھائی قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا، وہ اندر چلے گئے، اور انہوں نے یہ تصور کر لیا، یہ سوچ لیا کہ بھی ہم تو اندر آ گئے ہیں، اب مسلمان یہاں قلعے کے اندر کیسے آئیں گے، اور قلعے میں آ کر ہم پر حملہ آور کیسے ہو سکیں گے، تو وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے وہاں اس کو پوری طرف سے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ نبی پاک اسلام نے حکم دیا کہ ان کے قلعے کو گھیر لو، اور گھیر کر جو ان کے قلعے کے آس پاس درخت ہیں ان کو کاٹ ڈالو، اس لیے کہ یہ معاملہ تھا، ایک جنگی تدبیر تھی کہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کسی بھی وقت پر آ کر درختوں کے پیچھے چھپ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو لہذا حضور پاک اسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ ان کے جو درخت ہیں وہ آس پاس کے درختوں کو کاٹ لو۔ اب جب اتنی زبردست چڑھائی مسلمانوں نے کر دی کہ درختوں کو بھی کاٹ دیا، پورے قلعے کو آپس میں انہوں نے گھیر لیا ہے، اور چاروں طرف سے وہ گھر چکے ہیں، تو چنانچہ ان حالات کو دیکھ کر نان مسلمز اتنا ڈر گئے کہ وہ ریکویسٹ کرنے لگے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ ہمیں پرمیشن دے دیں، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم مجبور ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی چلے جائیں، کیونکہ اب تو جنگ ہونی تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم نہیں جھکیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ کم از کم زندگی تو بچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں پرمیشن دیں، اور ان لوگوں کو پرمیشن دے دی گئی۔ تو اب کیا ہے کہ حضور پاک اسلام نے تو پہلے ان کو فرمایا تھا کہ بھی چلے جاؤ، امن و امان کے ساتھ نکل جاؤ، لیکن وہ نہیں مانے، تو جنگ کی طرف آنا پڑا۔ جنگ کی طرف آئے تو پھر کیا ہوا کہ وہ اب انہوں نے دیکھا کہ بھی یہ معاملہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ تو حضور پاک اسلام نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ جنگ مسلط کر دی، اب جنگ ہی ہوگی،
حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھی اگر یہ لوگ امن و امان سے جانا چاہتے ہیں بھی جانے دو، چنانچہ ان کو پرمیشن دے دی گئی، اور وہ جنگی سامان کے علاوہ جو سامان لے کر جانا چاہتے ہیں فرمایا وہ لے کر جائیں، جنگی سامان نہیں لے کے جا سکتے، وہ یہیں چھوڑ کر جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو لے کر جانا ہے وہ لے کر جائیں۔ چنانچہ نان مسلمز 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان جو ہے وہ لے کر مدینے سے باہر جو ہے وہ چلے گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا، وہ دشمنی میں پھر بہت حد تک جب جاتے ہیں تو پھر بڑی ان کی دشمنی ہوتی ہے، جاتے جاتے انہوں نے اپنے سارے مکانات گرا دیے تاکہ مسلمان وہاں پر رہ نہ سکیں، یہ ان کا معاملہ تھا، وہ گرا دیے، بہرحال جگہ تو مسلمانوں کے پاس آ گئی، اور پھر وہاں مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک سلسلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج ہم نے واقعہ سنا اور اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ اس واقعے کو مزید بھی ہماری بکس میں سے تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کے آیت نمبر 16 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے کی دونوں آیتیں نازل ہوئیں وہ کون سی آیت ہیں؟ آئیں ان کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو ہم فرما بردار ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے نازل ہونے کے بعد دیہاتیوں نے قسمیں کھا کر کہا ہم مخلص مؤمن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ پاک کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہے اسے اللہ پاک جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علم میں ہے، تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت یعنی ضرورت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور انزل بھائی ہمیں شان نزول بیان کر رہے تھے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ہم قرآن پاک کے میسیجز سنتے ہیں، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ ہمیں بیان کیے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسیج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ ہے کنز العرفان، اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر ہے 21، سورت ہے سورہ عنکبوت اور آیت نمبر ہے آیت نمبر 62۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں میں چاہے وہ مومن ہوں چاہے کافر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا۔ اچھا، وسیع مطلب؟ وسیع سے مطلب یہ ہے کہ اس کو
بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ رزق سے مراد، اچھا رزق نہال بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دسترخوان بہت وسیع ہو جائے گا، ہمارے پاس پیسے بہت سارے آ جائیں گے۔ تو رزق صرف جو ہے وہ مال و دولت رزق نہیں ہے، بلکہ صحت اچھی ہونا یہ بھی رب کی جانب سے ایک رزق ہی ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے، آپ کے لیے دنیا کی فراوانیاں ہونا یہ بھی ایک رزق ہے، اولاد ہونا، اولاد کی طرف سے خوشیاں ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہو یا کافر جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اس کو بہت عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی رب کی جانب سے حکمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کس چیز میں بندے کی بھلائی ہے اور کس چیز میں نقصان ہے، صحیح، وہ پتہ ہے، اس رب کو معلوم ہے۔ آپ مجھے بتائیں بات، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں جب اس ٹاپک پر بات ہوتی ہے، عموماً میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ گلا خراب ہو، اندل بھائی اللہ نہ کرے آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گلا خراب ہے، کھانسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹونسلز آئے ہیں، اور جو ہے وہ کھانس کے جو ہے وہ برا حال ہے، اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے کھانی ہے آئس کریم، مجھے کھانا ہے گولا گنڈا، مجھے پینی ہے کولڈ ڈرنک، تو اس کو پلائیں گے؟ اس کے والد صاحب، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کو دیں گے؟ آئس کریم کھانی ہے جی نہال بھائی، سردی کا موسم ہے، نزلہ بہہ رہا ہے اور کھانی ہے آئس کریم، تو اس کے والد صاحب اس کو کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے۔ اگلا کو بندہ آ کر بولے بھائی 150 روپے کی 200 روپے کی آئس کریم ہے اور اس کے لیے بچہ اتنا رو رہا ہے، بچے کو رلا کر رکھا ہوا ہے 100-150 کے پیچھے، ابے بھائی مجھ سے لے لو، میں پیسے، اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو اس کا باپ کیا بولے گا، اس کے والد کیا بولیں گے؟ بھائی یہ میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس کو کب کیا اور کتنا دینا ہے۔ بتائیں کہ جب ایک باپ کو پتہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، تو جب ایک باپ کو پتہ ہے کہ اولاد کو کب کیا کتنا دینا ہے، تو وہ جو رب کریم ہے، جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ مجھے اپنے بندے کو کب کیا اور کتنا دینا ہے؟ پتہ ہے، یقیناً پتا ہے کہ کس چیز میں بندے کی بھلائی ہے۔ بندہ دعائیں کر رہے ہیں نہال بھائی مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی نہیں مل رہی، اس لیے نہیں مل رہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ گاڑی ملے گی تو ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو گاڑی دی ہی نہیں جا رہی ہے۔ بندے کا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں نہال بھائی، ایک بندہ جو ہے وہ بینک میں جائے اور بینک میں جا کر اتنی لمبی لائن لگا کر جب اس کا نمبر آئے اور نمبر لگنے کے بعد اس کو کہا جائے کہ آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی، آپ جو بھی پیمنٹ وغیرہ آپ کا معاملہ ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہوگی، اس میں فلاں مسئلے مسائل ہیں، بندے کو غصہ تو بڑا آئے گا، بڑا غصہ آئے گا کہ یار میری پیمنٹ کا مسئلہ تھا، پیسوں کا معاملہ ویسے ذرا نازک ہوتا ہے اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، میرا چیک تھا یہ کلیئر نہیں ہوا ہے۔ بندہ بڑا غصے کے اندر جو ہے وہ باہر نکل کر آئے، اور باہر جیسے آگے نکل کر اگلی گلی میں پہنچے، ڈاکو آ جائیں اور بولے بھی نکالو پیسہ، تم بینک سے نکل کر آ رہے ہو۔ بندہ بولے بھائی میرے تو پیسے نکلے ہی نہیں ہے، مسئلہ ہو گیا، پیسوں کا مسئلے مسائل تو وہیں پھنس گئے، پیسہ تو نکال کے ہی نہیں آیا، اب ڈاکو خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ اب مجھے بتائیں کہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یار بینک میں میرا کام ہوا نہیں، میں تو پھنس گیا، میرے تو لائن میں خواری ہوگی میری، اور لائن میں لگ کر میرا ٹائم بھی ضائع ہو گیا، اب بتائیں کہ وہ بندہ خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا؟ بہت خوش ہوگا، خوش ہوگا، یقینی طور پر خوش ہوگا کہ یار بچ گیا میں، اگر پیسے نکل جاتے اور میرا کام ہو جاتا تو کام نہ ہونے میں ہی بھلائی ہوئی۔ تو اگر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو وہ رب کی جانب سے ہوتی ہیں، اور اس میں رب کریم کو پتہ ہے کہ کون کتنا جو ہے وہ کس کو کیا دینا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس وقت امیری کے لائق ہے اور کون کس وقت غریبی کے لائق ہے، لہذا وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہی ہر ایک کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ یہ بات جب میں نے پڑھی نا نہال بھائی، تو میں یہ بھائی آخری بات کر کے ایک اور آیت جو ہے وہ سنیں گے قاری صاحب سے، اور وہ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا ایک شخص تھا، وہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میرے پاس جو ہے نا وہ بڑا مال کی بڑی تنگی، میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے اللہ بڑا مال دے دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ترغیب دی کہ بھائی ذرا یہ امیری کی دعا نہ کریں، یہ اس میں بندہ بعض اوقات آزمائش میں آ جاتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جی آپ بس میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے بہت مال دے دے، بکریاں آ جائیں، کیونکہ اس زمانے میں بکریاں جس کے پاس زیادہ ہوتی تھیں وہ زیادہ امیر شمار ہوتا تھا، بکریاں آ جائیں، اونٹ آ جائیں، ریوڑ کے ریوڑ میرے پاس آ جائیں۔ تو بہرحال جب اس نے زیادہ جو ہے وہ ریکویسٹ کی، حضور نے اس کے لیے دعا فرما دی، دعا حضور نے فرمائی تو اللہ نے اس کو اتنا مال دیا، اتنی بکریاں دیں، اتنے ریوڑ دیے کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ اس کے لیے چھوٹا پڑنے لگا،
چھوٹا ان معنوں پر کہ بھی وہ جگہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ذرا کنجسٹڈ ہو گئی کہ اتنا زیادہ اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اور اتنی زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں، وہ کس طرح مدینے کے شہر کے اندر اس کو رکھے. لہٰذا وہ مدینے سے باہر نکل کے چلا گیا، اس نے وہاں ایک پورا سلسلہ رکھا، نمازوں سے دور ہو گیا، جمعوں سے بھی دور ہو گیا، اور کرتے 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 ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں پوچھا اور اسے جب پوچھا گیا کہ بھئی ہاں وہ کیا بنا اس کو بلایا گیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میرا جدی پشتی مجھے پیچھے سے ملتا ملاتا آ رہا ہے، کوئی آپ کی دعا سے تھوڑی مجھے ملا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ بات کہنے لگا کہ بھئی یہ تو میرا پہلے سے باپ دادا کی طرف سے مجھے یہ لیگیسی ہے، میری یہ تو وراثت ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ دین اسلام سے بھی چلا گیا، ہاتھ دھو بیٹھا، وہ دین اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. تو مالداری یہ بھی ہر ایک کو راس نہیں آتی ہے. کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس لیے غریب رکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آئے گا تو وہ غرور تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو سکتا ہے. تو بہرحال جو جس حال میں ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نعمتیں ہیں تو شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کمی ہے تو صبر کریں، کیا بات. اجر ملے گا انشاءاللہ. ہر صاحب ایک اور آیت پڑھیں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے. سورہ عنکبوت کا آیت نمبر 64 ہے، اور کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. اب دیکھیں کہ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، وہ کچھ ٹائم کے لیے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، گھڑی بھر کے لیے جاتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں اور کھیل کود میں دل لگاتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاتے ہیں. وہی جو چیزیں کھیلنے کی ہوتی ہیں وہ کھیل کے ٹائم ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور جب کھیل کے فارغ ہو جاتے ہیں تو کوئی بچہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھی اس کو اٹھا کے واپس گھر لے کر چلا جائے. تو یہ حال ہوتا ہے کہ کھیل کود میں دل لگاتے ہیں گھڑی بھر کے لیے، اور پھر کیا ہے کہ ان کا دل بھر جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہی حال دنیا کا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ ختم ہونے والی ہے. ہمیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا حساب کتاب سے ہمارا ٹائم گزر رہا ہے، لیکن یہ ٹائم جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور بڑی جلدی یہ ختم ہونے والی ہے. اور موت یہاں سے ایسے ہی علیحدہ کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے الگ الگ ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. تو اسی طرح موت بھی انسان کو اسی طرح جو ہے وہ دنیا سے علیحدہ کر دے گی. اور فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے کہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. یہاں تو آئے اور گزر کر چلے گئے، جی ہاں تھوڑے ٹائم کے لیے آئے چلے گئے، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ آپ کی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں موت نہیں ہے. اور زندگی کہلانے کے لائق بھی وہی زندگی ہے، کیونکہ وہاں موت ہی نہیں ہے. موت کو بھی موت دے دی جائے گی. آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور جو جنت میں جانے والے ہیں جنت میں چلے گئے، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے گئے. اب نہ کوئی یہاں سے نکلے گا کوئی وہاں سے نکلے گا، بس اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ پکا جنتی اور یہ پکا جہنمی. تو اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد موت کو بھی لایا جائے گا مینڈے کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور فرمایا جائے گا کہ اب آج سے جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو یہ جو آخرت کی زندگی ہوگی یہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. پھر آخر میں فرمایا گیا کہ کیا ہی اچھا تھا نہال بھائی، کیا ہی اچھا تھا کہ اگر وہ غیر مسلم دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جان لیتے، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ ختم ہونے والی دنیا کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر ترجیح نہ دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے یہاں سے چھوڑ کر آگے چلے جانا ہے، تیاری آگے کے لیے کریں. وہ یہاں کی دنیا کو ترجیح نہ دیتے، بلکہ ترجیح کس چیز کو دیتے؟ آخرت کی زندگی کو. کون سی زندگی کو؟ آخرت کی زندگی. کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور پھر پکی تیاری وہاں کے لیے کرتے. لیکن ان لوگوں نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا آپ دیکھ لیں نہال بھی، آج جو نان مسلمز ہیں وہ بڑے عیش و آرام کے اندر ہیں، اور بعض اوقات بندہ جب وہاں کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو بندہ بولتا ہے یار زندگی تو یہ گزار رہے ہیں، ہم تو بڑی آزمائشوں میں، ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں یار ہم بہت پیچھے چل رہے ہیں. یوں بھی لوگ بڑے ڈسہارٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈسہارٹ نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کی جو بھی اگر کوئی اچھے عمل دنیا میں انہوں نے کیے ہیں نا تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا. ایسا ہی. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو نان مسلمز ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے جنت ہے. تو جنت میں ان کو نعمتیں یہاں تو مل گئی ہیں،
اور جو قید خانہ ہوتا ہے، قید خانے میں کیا کوئی سہولتیں ملتی ہیں؟ قید خانے میں تو بندہ پریشان ہی ہوتا ہے، تنگ دستی ہوتا ہے، آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے، اور جب رہائی ملتی ہے تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمیں یہاں دنیا سے رہائی ملے گی اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو نعمتیں اور برکتیں انشاءاللہ وہاں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری باتیں عمر فیاض بھائی فرما رہے تھے، اور بہت کچھ ہمیں آج سیکھنے کو بھی ملا۔ قرآن پاک کے پیغامات، ہر ہی پیغام ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت آموز، سبق آموز ہوتا ہے، لیکن آج کے جو پیغامات تھے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ ان پیغامات نے بھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا اس کا ہم نے خلاصہ سنا کہ ہمیں آخرت کی زندگی کو آگے رکھنا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو زیادہ ویلیو دینی ہے۔ دنیاوی جو زندگی ہے ہماری، جو ابھی ہم لائف گزار رہے ہیں، یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے، ہاں چند سالوں کی لائف ہے۔ بچے جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور نوجوان انتقال کر جاتے ہیں، جوان حضرات انتقال کر جاتے ہیں، اور بوڑھے بھی اگر آپ ہو جاتے ہیں تو چند سال ہی ہیں، بس 50 سال، 60 سال، 70 سال، چند تو نہیں ہے تو بہت سارے، ہاں میں نے بولا چند سال ہیں اور پھر آگے بول رہا ہوں 60 سال ہیں، 70 سال ہیں۔ جی بھائی اگر آخرت سے کمپیئر کیا جائے تو بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں۔ یہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مقابلے میں یہاں دیکھا جائے قیامت کا جو دن ہوگا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دیکھیں تو 60 سال، 50 سال، 55 سال، یہ بھی اگر کوئی جی گیا تو، یہ بھی اگر کوئی جی گیا تو، ورنہ تو جوانی میں چھوٹی عمر میں بھی تو انتقال ہو ہی رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بچے بھی جا رہے ہیں اور جوان حضرات بھی جا رہے ہیں، تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سی جو لائف ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے لیے ہم زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، یا جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں ہم آسائشوں کے لیے، اس میں آسانیوں کے لیے ہم زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ ترجمہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدین چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ہیں، اور نور بجھانے سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر روکنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے چڑ جانا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ان کافروں سے فرما دیا کہ تم جو چاہے کر لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ماضی میں تھے وہ بھی مٹ گئے، جو حال میں جو اس وقت دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن موجود ہیں یہ بھی مٹ جائیں گے، اور جو مستقبل میں آئیں گے انہیں بھی اللہ پاک مٹا دے گا، لیکن ایک چیز کبھی نہیں مٹے گی، اور وہ چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، وہ انشاءاللہ الکریم کبھی نہیں مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ شاعر نے کہا نا، کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک
خاک ہو جائیں جل جانے والے. کیا بات ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا ہے, تو یہ قیامت تک کسی کے مٹانے سے, کسی کے گھٹانے سے نہیں گھٹ سکتا, نہیں مٹ سکتا, بلکہ یہ ہمیشہ بلند رہے گا. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. ثواب کی نیت سے ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا